اور اب اس کے بعد نیا ایک اور چیپٹر ہے جو کہ اپنی جگہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جس کے مختلف سوالات بھی ہوتے رہے، وہ پارٹنرشپ کا مسئلہ ہے کہ کوئی کاروبار وغیرہ جب آپ کرتے ہیں تو کیا شرعی طور پر پارٹنرشپ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کی اپنی شرائط کیا ہیں، کن شرائط پر آپ جو ہے شرکت کر سکتے ہیں، کیا ہیں ان کے اصول۔ پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو دوست مل کر ایک کاروبار شروع کرتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں کی دولت بھی مشترک ہوتی ہے، مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک رقم 1,00,000 روپیہ آپ نے دیا، 1,00,000 روپیہ اس نے دیا، دونوں مل کر کام شروع کرتے ہیں، دونوں برابر کی محنت کرتے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے پارٹنرشپ کا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک آدمی سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا آدمی اپنی ذہانت اور ہنر استعمال کرتا ہے۔ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ لگا دیے 5,00,000 روپیہ، اس نے پیسہ کچھ نہیں ڈالا، اب وہ کاروبار کرتا ہے جو اس کا تجربہ ہے، جو اس کا نالج ہے اس میں، تو یہ ایک شرکت کا ایک انداز یہ ہوگا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسہ بھی دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ انوالو بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا دوسرا آدمی محنت کر رہا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، یہ 2 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ ایک شرکت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ شرکت کے مختلف انداز ہیں، شریعت میں یہ سب جائز ہیں کہ آپ پیسہ دونوں دیں، ایک پیسہ دے ایک محنت کرے، یا کچھ پیسہ اور محنت وہ، کچھ پیسہ اور محنت یہ ساری چیزیں جائز ہیں، مگر ہر چیز میں یہ اصول ہے کہ پہلے معاملات کو کلیئر کر کے لکھ لو کہ پرسنٹیج کس کا ہوگا، کام کون کرے گا، نفع کتنا ہوگا، پھر نقصان ہوگا تو کیسے برداشت کریں گے، وہ سب پہلے طے ہونا چاہیے۔ اگر طے کر کے لکھ لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے درست ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیے، آپ نے اس کی تاکید کی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنرشپ کو ایکسیپٹ کیا۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ آپ کے ایک پارٹنر آئے اور ان کے بارے میں کہا کہ انہ کان شریک النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثہ، وہ بھی کب؟ بعثت سے پہلے، یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے جو آپ تجارت کرتے تھے، تو وہ تجارت میں ایک موقع پر آپ خود بھی پارٹنرشپ کا کام کرتے تھے کاروبار میں، جو کہ ایک عام ضرورت ہے۔ تو پھر کیا ہوا نبوت کے بعد؟ فجاء یوم الفتح، وہ جو آپ کا پارٹنر تھا وہ کاروبار ختم ہو گئے، تجارت ختم ہو گئی، لیکن آپ کے اندر جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ تھا، اس کو آپ محسوس کیجئے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر وہ پرانا پارٹنر آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حالانکہ آپ تو ایک فاتح کی حیثیت سے، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے وہاں پر تھے مکہ مکرمہ میں، تو آپ نے کیا کہا؟ فقال مرحبا باخی و شریکی، ویلکم میرے بھائی کو اور میرے پارٹنر کو۔ یعنی وہ جو پارٹنرشپ اسلام سے پہلے اس نے قائم کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابھی بھی قدر کی، اس کو ریکگنائز کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پارٹنرشپ خود نبی نے کی، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے برکت ہوتی ہے، اور دوسرے اس میں فائدہ بھی ہے۔ فائدہ اس لیے کہ اللہ نے سب کو ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی ہیں۔ میرے پاس دولت ہے مگر ٹائم نہیں ہے کاروبار کرنے کے لیے، تو دولت کا میں کیا فائدہ اٹھاؤں گا؟ یا اسی طرح سے ایک آدمی ہے جس کے پاس اللہ نے ذہن دیا ہے، اسکل ہے، اس کے پاس ہنر ہے، مگر پیسے نہیں ہیں۔ اب اسکل لے کے کیا کریں گے؟ آپ کاغذ پہ صرف ڈرائنگ کرتے بیٹھیں گے، یہ کام کروں گا، وہ کروں گا، ایسے کروں گا، پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دونوں کی صلاحیتیں مل کر اگر ایک جگہ لگیں گی تو اس بھائی کی جو صلاحیت ہے، ہنر ہے، اسکل ہے، وہ اور آپ کا سرمایہ، آپ بھی فائدہ اٹھائے، اس کو بھی فائدہ پہنچائے، پلس جتنے لوگ کام کریں گے آپ کے اس پارٹنرشپ کی وجہ سے، ان سب کا جو ہے فائدہ پھر آپ کو بھی ملا، کیونکہ آپ نے ان کا روزگار فراہم کیا اور ان کی وجہ سے ان کو روزی ملی، ذرائع آمدنی ان کے بڑھے، ان کے لیے بھی فائدہ ہوا۔ تو یہ کتنے لوگوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام دولت کو ایک جگہ رکھ دینا، جمع کر کر کے رکھنا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت کو استعمال میں لاؤ، تم بھی فائدہ اٹھاؤ، اوروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاؤ۔ تو یہ پارٹنرشپ اس اعتبار سے انسانی ضرورت بھی ہے، لیکن اس میں جو اصول بتائے گئے، نمبر 1 ہے کہ جھوٹ اور خیانت نہ ہو، نمبر 2 معاملات کو پہلے کلیئر طے کر لیا جائے کہ کون کتنا نفع لے گا، کتنا ٹائم دے گا، کیا کرے گا، ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں، ورنہ عموماً دیکھا گیا کہ دو دوست محبت سے کاروبار شروع کرتے ہیں، جب کاروبار بڑا ہوتا ہے وہی دو دوست کچہری میں جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، کورٹ سے حل کرواتے ہیں، اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں پہلے سے طے نہیں ہوتی۔
جب نارمل حالات میں ہوتے ہیں تو دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈالتے جاؤ جتنا بھی ڈال سکتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ بعد میں کب دیکھیں گے؟ شیطان تو آ رہا ہے وہاں پر تیزی کے ساتھ، اور آپ کو بھی دھوکہ دے گا، آپ کے پارٹنر کو بھی دھوکہ دے گا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ہے چائے منگا کر پیتے ہیں، اب وہ دوسرے کو پتہ چل گیا، اچھا بیٹھ کر آفس میں کھانے پینے کا کام کر رہے ہیں تم، پیمنٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ پیمنٹ تو اس میں سے کیش باکس میں سے کر رہے ہیں۔ اب ہے چھوٹی چیز، لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹا سا اس کی وجہ سے ایک داغ پڑ گیا کہ یہ جو ہے نا آفس کے پیسے خرچ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب نفع کم ہوگا۔ تو یہ شیطانی راستے جو ہے بہت جلدی اس کو کیچ کرتے ہیں۔ تو اس کا صحیح طریقہ پہلے سے پوری چیزیں طے ہوں، لکھی ہوئی ہوں۔ جب وہ لکھی ہوئی ہوں، کوئی آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ کورٹ میں بھی جائیں گے تو وہی ہوگا، اور ایسے لوگ جو کلیئر کر کے معاملہ کریں ان کو کورٹ میں جانے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کتنا نفع تقسیم کریں گے، کیسے کریں گے؟ دیکھیے پارٹنرز جو ہوتے ہیں نفع اور نقصان دونوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بزنس میں نفع ہو گیا تو بھی شامل ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی شامل ہے۔ اور پھر کوئی فکس اماؤنٹ نہیں دے سکتے آپ کہ آپ جو اتنا پیسہ دیں، میں جو ہے آپ کو ہر مہینے 10,000 لازماً دے دوں گا، یہ نہیں ہے، کیونکہ نفع کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ لمسم میں 10,000 کے حساب سے دیتا رہوں گا، 1 سال کے بعد ہم پورا حساب کریں گے، جو حساب ہوگا اس کے مطابق اگر آپ کی طرف کم رقم آئی تو میں مزید دے دوں گا، زیادہ آئی تو میں کٹوتی کر لوں گا۔ یہ چیز ہو سکتی ہے تاکہ ہر مہینہ حساب کرنے کے بجائے کام چلتا رہے اور 1 سال کے بعد آپ ٹوٹل حساب کریں، یہ چیز وہاں پر ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی کاروبار میں وسعت دینی ہے، جتنا شروع کیا اس سے بڑھانا ہے، مزید اس کے اندر پارٹنرز کو لینے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، بشرطے کہ دونوں طے کریں، بشرطے کہ دونوں راضی ہوں اس پر۔ ایکسٹینشن تو ہوتے رہتا ہے کاروبار میں، اب اس کی نوعیت کیا ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے طے کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے خلاصہ پارٹنرشپ کا، تاکہ اس میں آپ کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کو بھی فائدہ ہو، ہر آدمی کی صلاحیتیں استعمال میں آ سکیں۔ مگر اس میں اگر آپ دوسروں کے پیسے لے کر ہڑپ کر لیے، دوسروں کے پیسے لے کر خیانت کیے، جیسے بتایا گیا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے وہ۔